ہم لوگوں نے یہ اعوذ موبائل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میں آپ تمام احباب کو آج کی اس بابرکت جو ہے کلاس میں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وقت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے جو کل علم کا دروازہ کھولا تھا وہ ہمیں مزید کس طرف لے جاتا ہے۔ آج کا موضوع ہے مرکب توصیفی۔ یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو مرکبات ہیں ان کو ہم باری باری دیکھ رہے ہیں، یہ اصل ہیں فکرے یا جملے یا حصے جو قرآن میں آتے ہیں اور جنہیں ہم نے سمجھنا ہے۔ کل ہم نے جو ہے مرکب عطفی کو دیکھا تھا اور 10 جو ہے ایسے الفاظ ہم نے دیکھے تھے جو بطور عطف قرآن میں استعمال ہوئے۔ آئیے مرکب توصیفی کو آج دیکھتے ہیں۔ ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، جیسے کشادہ مسجد۔ دیکھیں یہ جو لفظ کشادہ ہے یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ مسجد کیا ہے؟ اسم ہے۔ خوبصورت قلم، خوبصورت کیا ہے؟ صفت ہے، اور قلم جو ہے وہ اسم ہے۔ مہنگی کتاب، یہ جو مہنگی کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ صفت ہے، اور کتاب اسم ہے۔ ظالم قوم، ظالم کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ اچھی ہے یا بری؟ صفت لازمی نہیں ہوتی کہ خوبصورتی اچھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی لاحقہ ایسا جو کوئی بھی لفظ جو کسی کی اچھی بری حالت کو بیان کرے وہ اس کی صفت ہے۔ ظالم قوم، نیک مسلمان، نیک جو ہے صفت ہے، مسلمان اسم ہے۔ پاکیزہ اولاد، پاکیزہ صفت ہے، اولاد جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اردو میں صفت پہلے آتی ہے، اسم بعد میں، اتنے ہم واقف ہیں۔ یعنی یہ جو مثالیں ہیں مرکب توصیفی کی، اس سے ہم واقف ہیں کہ صفت اردو میں پہلے آتی ہے، اسم بعد میں۔ عربی میں اس کے الٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جس چیز یا اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مثلا کشادہ مسجد میں مسجد کیا ہے؟ اس کی ہم صفت بیان کریں تو موصوف کیا ہوا؟ مسجد ہوا۔ خوبصورت قلم میں قلم، مہنگی کتاب میں کتاب، ظالم قوم میں قوم، نیک مسلمان میں مسلمان، پاکیزہ اولاد میں اولاد۔ یہ کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، یعنی جس کی ہم صفت کر رہے ہیں۔ اور صفت کیا ہوتی ہے؟ جو اسم تعریف بیان کرے، جیسے کشادہ، خوبصورت، مہنگی، ظالم، نیک، پاکیزہ، یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ یہاں تک تو یہ بات آسان ہے۔ اب آگے جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ وہ کیا ہے؟ عربی کے اندر جو ہے اسم پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں۔ اردو میں تو آسان تھا کیونکہ ہم واقف ہیں، کشادہ، خوبصورت، مسجد، یا جو بھی ہے، قلم، مہنگا، ظالم، اس کے ساتھ کوئی بھی اسم لگا دیتے ہیں، موصوف اور صفت کا ہم پہچانتے ہیں۔ عربی میں کیا ہوتا ہے؟ الٹ ہوتا ہے۔ اسے استاد کہتے ہیں تیر چلیں گے۔ یعنی اردو کا جو ترجمہ اگر آپ نے عربی میں کرنا ہے یا عربی سے اردو میں، تو تیر چلائیں گے۔ تیر کیسے چلائیں گے؟ یعنی اردو کا یہ کشادہ مسجد تھا، مسجد کا تیر پہلے آئے گا، یعنی اس کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا، صفت کا پہلے کیا جائے گا عربی سے۔ اور کشادہ جو ہے اسم پہلے کیا جائے گا، کشادہ بعد میں، یہ عربی میں۔ اور اگر عربی میں بھی ہے تو وہ بھی اسی طرح الٹ آئے گا۔ جیسے یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے یہ کچھ مثالیں لکھی ہیں۔ کشادہ مسجد، ترجمہ کیا کریں گے؟ المسجد وسیع، یعنی مسجد کا ترجمہ پہلے آئے گا، کشادہ کا بعد میں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، ایک سستا قلم، قلم رخیص، قلم کا ترجمہ پہلے آیا، رخیص کا بعد۔ اب دونوں جملوں میں فرق کیا ہے غور سے دیکھیں، کیونکہ یہی چیز آج ہم نے سمجھی۔ کشادہ مسجد کیا تھا؟ نکرہ تھا یا معرفت؟ یہ بتائیں۔ کشادہ مسجد جب ہم کہتے ہیں معرفہ ہے، الف لام کی وجہ سے معرفہ۔
یہ معرفہ ہے. ویسے بھی معرفہ معرفہ نا، کیونکہ اس میں کوئی یہ نہیں کہا گیا ایک کشادہ مسجد، کشادہ مسجد تو پھر معرفہ ہی ہے. میں سسٹر نہیں الف لام کی وجہ سے الف لام نہیں آیا اس کے ساتھ. ایک منٹ آپ لوگ چپ ہو جائیں، جب آپ کی بار آئے گی میں پوچھوں گا نا. ابھی مجھے تھوڑا سا بتانے دیں، کیونکہ یہاں جو پوائنٹ تھا وہ آپ کو آتا ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کشادہ مسجد یہ دیکھنے میں جو ہے نکرا لگ رہا ہے، لیکن جب عربی میں ہم آئے تو اس نے بتایا المسجد، یہ تو الف لام آ رہا ہے معرفہ ہے. الوسیع یہ بھی جو ہے معرفہ ہے، دونوں معرفہ آ رہے ہیں. اور یہ ترجمے میں کل ہم نے دیکھا تھا، ہماری بڑی کھچائی ہوئی تھی کلاس میں، کہ الف لام جب آئے گا تو اس کا اردو میں ڈائریکٹ ترجمہ آئے گا، ایک کوئی کچھ خاص چند وغیرہ کا لفظ نہیں لگے گا. تو اس لیے جو ہے یہ یاد رکھیں، یہاں پہ تھوڑا سا دماغ چکراتا ہے کہ اردو میں جو لفظ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے نکرا دیکھنے میں، لیکن عربی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے ترجمہ، چونکہ ڈائریکٹ ہوتا ہے اس کا معرفہ کا، اس لیے ترجمہ آ رہا ہے. ایک سستا قلم، دیکھیے اس کا ترجمہ قلم تخلیص. یہ کل ہم نے سبق پکا کیا تھا مار کر کہ قلم تخلیص جو ہے وہ کیا ہے، وہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. اس لیے اس کے ٹرانسلیشن میں اردو میں ہمیں ایک کوئی کچھ چند وغیرہ میں سے کوئی ایک لفظ لگانا پڑے گا. جیسے یہاں کیا لگا، ایک سستا قلم. یہاں تک اگر آپ نے سمجھ لیا تو الحمدللہ میرا آج کا آدھا کام تو ہو گیا. یہ کل کی دہرائی تھی. اب آئیے اس کے قواعد دیکھتے ہیں. عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے. جیسے الولد صالح، صالح الولد کیا ہے، وہ اسم ہے جو موصوف ہے جس کی ہم صفت کر رہے ہیں، اور صالح جو ہے وہ کیا ہے، یا الصالح جو ہے وہ کیا ہم کی صفت ہے. دوسرا یہ جبکہ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے موصوف کے مطابق آئے گی. ایک لمبا گہرا سانس لیں کیونکہ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. اسی سے ہم مرکب توصیفی کو قرآن میں پچھانے گے کہ آیا یہ مرکب عطفی ہے، توصیفی ہے، اضافی ہے، یا کوئی اشاری ہے، یا جاری ہے، یا عددی ہے. یہ اس سے مرکب توصیفی کی صفت یہ ہے کہ صفت اور موصوف اسم کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے موصوف کے مطابق آئیں گے. مطلب ہے حالت اگر رفع ہے تو دونوں کی رفع ہوگی، اگر نصب ہے تو دونوں نصب میں ہوں گے، اگر جر ہے تو دونوں جر. جنس کے حساب سے اگر دونوں مذکر ہیں تو دونوں مذکر ہوں گے، اور یا مؤنث ہیں تو دونوں مؤنث ہوں گے، اور اگر عدد ہے تو اگر واحد ہے تو دونوں واحد ہوں گے، اگر جمع یا تثنیہ تو دونوں اس کے مطابق ہوں گے. وسعت میں جو ہے اگر نکرہ ہیں تو نکرہ ہوں گے، معرفہ ہوں گے. ہاں ایک لفظ ہے وہ ابھی آگے آئے گا، میں بتاتا ہوں، پہلے اس سے مثال لے لیتے ہیں. جیسے مسلمون صالحون، پہلے تو یہ بتائیں یہ دونوں کس حالت میں ہیں، رفع نصب جر حالت کس میں؟ نصب، حالت جمع. لیکن یہ اگر جمع پہلے ہم نے حالت دیکھ لی، اب اس کے بعد ہم جنس پہ آتے ہیں. جنس کے حساب سے یہ بتائیں یہ آیا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر، دونوں جو ہے مذکر ہے. چلیں اب عدد کے حساب سے آتے ہیں. اب عدد میں دیکھیں یہ دونوں واحد ہے، تسنیہ جمع. دونوں جمع. اب وسعت میں آتے ہیں، آیا دونوں نکرہ ہیں یا دونوں معرفہ ہیں؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو پہلا اسم ہے یہ کیا ہے، موصوف، اور دوسرا کیا ہے، صفت. موصوف صفت یہاں پہ چاروں لحاظ سے، یعنی حالت، جنس، عدد، وسعت کے ساتھ سے ایک سے ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ مرکب توصیفی ہو گیا. ہم نے پہچان لیا یہ مقرر. اب آتے ہیں ترجمہ. اب چونکہ یہ نکرہ ہے تو نکرہ کے لیے اس کے شروع میں کوئی لفظ لگے گا. جیسے یہاں کچھ آ گیا، جمع تھا تو اب دیکھیں کچھ کا لفظ ہے، ایک یا کوئی نہیں لائے، چند نہیں لائے، کچھ یا چند کا لفظ دونوں لگ سکتے ہیں. کچھ نیک مسلمان. آئیے یہ دیکھیے موصوف چاروں چیزیں حالت، جنس، عدد، وسعت میں صفت کے مطابق ہوتا ہے. مثلا رجل صالح، دونوں کیا ہیں، رفع میں ہیں، دونوں کیا ہیں، واحد ہیں، دونوں کیا ہیں، مذکر ہیں.
दोनों क्या है? नकरा है। नकरा है। अभी आप नहीं बोले, जब बोलने की बारी है कि उस वक्त आप लोग चुप हो जाओगे, तो लिहाजा मुझे मेरे वक्त में तो आप लोग मत बोलो ना, आप तो मुझे बोलने दो, अब तो मेरा वक्त है। अर्रजुलैनी अस्सालिहैन, देखिए दोनों जो है क्या है, हालत हालत जर। या तो नस्ब में है या जर में। यहाँ हम फर्क नहीं कर पा रहे क्योंकि जर और नस्ब दोनों में जो है ये एक जैसी होते हैं। चलो मान लिया या तो दोनों नस्ब में होंगे या दोनों जर में होंगे। अच्छा, दोनों पे अलिफ लाम लगा है, दोनों क्या है? माशफा है, यहाँ भी ठीक है। और फिर उसके बाद अर्रजुलैन और सालिहैन दोनों मुज़क्कर हैं, ये भी जम ठीक हो गया। फर्क कहाँ आया? फर्क ये आया कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि अदद के हिसाब से, वो सॉरी जो है हालत के हिसाब से ये दोनों रफा तो नहीं है। ये बात तो पक्की होगी कि पेश वाली हालत से तो निकल आए। हाँ, या तो ये नस्ब होंगे या जर। अब अगला देखिए, निसाउन मोमिनात, दोनों रफा में ठीक हो गया। दोनों जो है वो क्या है? मुज़क्कर। जमा है। निसाबी जमा है, मोमिनात, लिहाजा वो जो है उस हिसाब से भी ठीक हो गया अदद के हिसाब से। फिर हमने ये देखा कि दोनों मोनस है, मोनस के हिसाब से भी ठीक है, निसाबी मोनस होता है, मोमिनात भी मोनस है। फिर हमने ये देखा दोनों जो है नकरा है, क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये चारों हालत से, चारों लिहाज से एक जैसे। अगला देखिए, मुस्लिमूना मुफलिहूना, दोनों पे क्या है? रफा है, पेश आ रहे। और फिर क्या है? दोनों जमा है वाव नून की वजह से, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों क्या है? नकरा है। इस तरीके से हम, अब एक चीज इसमें जो हट के आती है अरबी में, वो यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया। अगर मौसूफ गैर आकिल की जमा हो तो सिर्फ वाहिद मुअन्निस आएगी। मसलन इकलामुन जमीलतुन, देखें यहाँ दोनों क्या है? रफा में, मान लिया। दोनों नकरा है, अलिफ लाम नहीं आ रहा, मान लिया। दोनों मुज़क्कर है, नहीं। इकलाम एक जमा मुज़क्कर है, भी। जमीलत जो है ये ते बता रहा है, ये मुअन्निस है। फिर आया अदद के हिसाब से ठीक है, नहीं। अदद में देखिए ये इकलाम जमा जमा। का सीगा है, कलम की जमा इकलाम होता है, बहुत से कलम। जमीला ये वाहिद है। तो यहाँ ये जो फर्क आ रहा है, इसकी एक तजवीज, एक वजह है, एक तौजीह है, एक कुलिया का कायदा है अरबी का, वो ये, अगर मौसूफ यानी जिसकी सिफ्त की जा रही है वो गैर आकिल की जमा हो। देखिए इकलाम जो है गैर आकिल, आकिल और गैर आकिल क्या होता है ये मैं बता दूं। तीन चीजें हैं जो आकिल है, जिनको अल्लाह ने अकल दी है, जो अकल को इस्तेमाल कर सकती है। इंसान, इंसान, मलाइका और जिन। जानवर, जिन। जनाब। ऐसे ज्यादा सर ये बोलने जमा आप मुकस्सर का भी कायदा ना यहाँ पे। जब मेरा वक्त है उसमें आप लोग क्यों बोल रहे हैं? फिर तो पकड़ो, जब आपका आएगा ना उस वक्त आप लोग शोर कर दो। अभी तो गौर से सुनो, जो काम की बात बता रही वो बीच में रह जाती। देखिए तीन चीजें हैं जिनको अरबी में आकिल, अक्लमंद समझा जाता है, शऊर वाला समझा जाता है, जो अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। उनमें इंसान, मलाइका यानी फरिश्ते, और तीसरा है जिन। ये जो शयातीन है ये भी जिन की ही जो है नस्ल है। वो सिर्फ अपने अमल करतूतों की वजह से अलहदा हो गए, तो इसलिए हम उसको अलहदा ग्रुप में ले लेते हैं, लेकिन दर हकीकत ये शयातीन जो है ये भी जिन है और जिन की नस्ल से है। उनको आग से, नाक से पैदा किया गया, तो लिहाजा ये तीन मखलूक जो है इनको आकिल कहते हैं अरबी वाले। इसके अलावा जितनी बाकी चीजें हैं सब गैर आकिल। और गैर आकिल के लिए कुलिया मुरक्कब तौसीफी का ये है कि जब भी गैर आकिल की जो है जमा आएगी, अगर वाहिद आता है तस्नीया था, फिर नहीं, फिर जो है वही चारों हालत में एक जैसा होगी। अलबत्ता जमा जब गैर आकिल की आएगी तो उसके लिए जो हम लाएंगे सीगा वो सिफ्त का, वो मुअन्निस आएगा, मुअन्निस सिफ्त आएगा, जैसे इकलामुन जमील। अब यहाँ तक तो समझाना चले थोड़ा सा और, शायरी का वक्त है ना, अच्छा वक्त है, इसलिए थोड़ी सी और मेहरबानी करते क्लास के साथ। अर्रजुलैनी, देखिए अलिफ लाम से पहले तो इसकी हालत देखें क्या है। देखिए हालत हमें नहीं कंफर्म आया, ये नस्ब है, ये जर, दोनों हो सकती है। मुज़क्कर है जिन्स के हिसाब से,
جمع کے عدد کے حساب سے کیا ہے؟ تسنیہ ہے. الف لام لگا ہے تو معرفہ ہے. یہ ان کی چاروں حالتیں ہم پوچھ رہے ہیں. الصالحین وہی ہے، حالت ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے نصب ہو سکتا ہے جر ہو. جنس میں البتہ پتا ہے کہ یہ صالحین جو ہے کیا ہے؟ مذکر ہے. عدد میں ہمیں پتہ چل رہی ہے تسنیہ ہے. تسنیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وونا اور اینا نہیں آیا. جمع کے ساتھ وونا اینا آتا ہے اور تسنیہ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ آنے اور اینے آتا ہے. اس میں اینے آ رہا ہے. صالحین این کی آواز آ رہی ہے. البتہ مذکر ہے، تسنیہ ہے اور معرفہ الف ہے. اگلا لفظ دیکھیں نساء، یہ تو پتہ چل گیا پیش آ رہا ہے رفع کیا کنفرم. نساء یہ ہمیں چونکہ بھائی اردو میں بھی ہم نساء استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اردو نے مدد دے دی تھوڑی سی کہ یہ کوئی عورتوں سے ریلیٹڈ چیز، یعنی عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی عورتوں کو کہتے ہیں نساء، جمع مؤنث ہو گیا. اور یہ بھی یہاں تک بھی پتہ چل گیا کہ یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے اور الف نام نہیں ہے تو نکرہ. اگلا دیکھیں مومنات، دو پیش نے بتا دیا یہ رفع ہے، الف تے نے بتا دیا یہ مؤنث کا جمع کا صیغہ ہے اور الف لام نہ ہونے نے بتایا یہ نکرہ ہے. شجرۃ درخت کو کہتے ہیں، دو پیش نے بتایا رفع ہے، گول تے نے بتا دیا یہ مؤنث کا کوئی لفظ ہے اور شجرہ یہ ایک ہوتا ہے. اگر الف تا ہوتا شجرات ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ جمع ہے، یا شجرین ہوتا یا شجران ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ تسنیہ. تو لہٰذا یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ واحد ہے. الف لام نہیں لگا، ہم نے آنکھیں بند کر کے کہا نکرہ ہے. اگلا لفظ ہے مبارکت یا مبارک. اس میں دیکھیں اس لفظ نے ہمیں پیش نے بتایا میں رفع میں ہوں، گولتے نے بتایا میں جو ہے مؤنث ہوں، الف لام کے نہ ہونے نے بتایا یہ جو ہے نکرہ ہے اور بولتے نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ واحد ہے. اگر یہ الف تا ہوتا، مبارکات ہوتا یا مبارکین ہوتا یا آن ہوتا تو پھر جو ہے ہم اس سے کہتے کہ یہ واحد نہیں. جنتان دیکھیں، جنتان نے یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے؟ رفع ہے. کیسے پتہ چلا یہ رفع ہے؟ اب آپ اس کا جنت ہوتا نا وہ گولتا والی، اس کا جو مذکر وہ ہوتا ہے مؤنث وہ واحد واحد جنت ہوتی ہاں ہے. جی ہاں چلے آپ بتائیں، کچھ بتا رہی تھی. جنتان کیسے پتہ چلا رفع ہے؟ میں بھول گئی. ہاں آپ بتائیے. جنتن سے میں نا کہتا ہوں رفع ہے، نصب جر اینڈ پہ نہیں ہے. گولتا ہے. بولتا تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے سسٹر، کہاں سے نہیں آ لیکن گئی؟ اس میں ہوتا ہے. اچھا یہ تانی جو ہے نا یہ اس کا تسنیہ کا وہ ہے. ہاں یہاں سے آپ پکڑیں گے آنی آنی تانی، یہ رفع کی علامت ہے. اینے 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 یہ جو ہے اس کی کیا ہے؟ نصب اور جر حالت ہے. یہاں سے ہم پکڑ رہے ہیں اسے کہ آنی جو آ گیا تانی جو آ گیا یہ ہم نے پڑھا تھا رفع میں. رفع بناتے ہوئے ہم تسنیہ میں کیا کرتے ہیں؟ آنے تانے لگاتے ہیں، مؤنث کے لیے تانے لگاتے ہیں، اس سے مؤنث کو پکڑتے ہیں. آنے سے جو ہے جیسے جو ہے مسلمان کیا ہے؟ مذکر تسنیہ ہے اور مسلمان تانے آیا اور کیا ہے؟ رفع ہے. رفع ہے، رفع یہاں پہ چل رہا ہے. چلیے کوئی بات نہیں، اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں. وسیعتان، وسیعتان یہ میں کہتا ہوں رفع میں ہے. تانے کی اب تو آپ ہوشیار ہو گئے ہو نا، اب تو میں یہ نہیں پوچھا کہ تانے سے پکڑا ہے. مؤنث کا پتہ کیسے چلا؟ میں کہتا ہوں یہ مؤنث ہے. سر وسیعتن تھا نا، گول تا پہ دو گول تا آخر میں. تانے سے آپ کے سامنے میں کہتا ہوں یہ مؤنث ہے، آپ کہیں یہ مؤنث نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ مجھے تو اس سوال کا جواب چاہیے. سر تانے کی وجہ سے. ہاں اب آپ نے کام کی بات کی. یس یو آر رائٹ کہ اس میں تانے جو آ رہا ہے ہم نے یہ دیکھا تھا جب ہم تسنیہ بنا رہے تھے مؤنث میں تانے کا لفظ لگتے تھے، جیسے مسلمانے اس میں آنا ہے، لیکن جب ہم نے مسلماتن کا جو ہے وہ بنایا تسنیہ تو ہم نے کہا مسلماتانے. یہ تانے نے ہمیں پکڑ کے دیا اسے کہ یہ مؤنث کا لفظ ہے تاکہ یہ ہم سے چھٹ نہ جائے. تانے سے ہم نے پکڑا اسے. تو لہذا اس طریقے سے ہم لفظوں کو پہچانیں.
چلے اب اگلا دیکھیں المومنین. میں کہتا ہوں یہ جو ہے نصب اور جر ہے. کیسے پتا چلا مجھے کہ یہ مؤنث سوری یہ لفظ جو ہے وہ رفع نہیں ہے؟ اگر یہ رفع میں ہوتا تو کیسا ہوتا؟ نون کے ساتھ ہوتا ہے. نونا واو نون ہوتا. مومنون واو نون کے ساتھ آتا. واو نون کے ساتھ آتا تو رفع کی حالت میں ہوتا. یہ جو ہے یا نون زبر کے ساتھ آ رہا ہے, یا نے کس طرح آ رہا ہے مسلمان مسلمونا مسلمین یا نون لا رہا ہے. تو یا نون بتا رہا ہے یہ نصب اور جر کا ہے اور مذکر ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے اگر یہ مؤنث ہوتا تو اس کی حالت ہوتی المومنین یا تین. تا کا لفظ آتا, تا اس میں غیب ہے اس لیے یہ مذکر ہے, اور معرفہ اس لیے وہ تو اب آنکھیں بند کر کے ہوگا الف لام لگا ہوگا, وہ میں پوچھتا ہی نہیں. ایسی بات جو بہت واضح ہو تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے, وہ تو اس وقت پوچھنا چاہیے جب بندہ بالکل ہی زیرو ہو جائے. المفلحین نصب جر ہے, واو نون نہیں ہے اس لیے رفع میں نہیں ہے, مذکر کا لفظ ہے. کیوں؟ تا کی آواز کہیں اس کے اندر سے نہیں نکل رہی, ورنہ المفلحین ہوتا اور جو ہے جمع ہے اور معرفہ ہے. اس طریقے سے ہم پکڑیں گے لفظوں کو. آئیے اب ہماری پکڑ شروع ہوتی ہے. شجرۃ مبارکۃ قرآن پاک کا صیغہ. پہلے تو دیکھیں دونوں لفظ جو ہے وہ حالت جو ہے جر میں, دونوں جو ہے واحد ہیں, دونوں نکرہ ہیں اور دونوں جو ہے مؤنث ہیں. چاروں شرطیں پوری ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. جب مرکب توصیفی ہو گیا ٹرانسلیشن میں تیر چلیں گے. تو ترجمہ کریں. مبارک درخت, ایک مبارک درخت. ہاں برادر آپ دیر سے پہلے غلطی کر جاتے پھر اٹھتے. آپ گہرا لمبا سانس لو تاکہ جلدی جلدی صحیح جواب دو. ٹائم ویسے ہی کم ہو گیا, میں نے کلاس کو درمیان لے جانا چھوڑ دینا. ہاں کیا ہے؟ ایک مبارک درخت. اچھا فاحشۃ مبینات, دونوں لفظ جر میں ہیں, دونوں واحد ہیں, دونوں نکرہ ہیں, دونوں مؤنث ہیں. چاروں حساب سے ایک برابر ہو گئے. لہذا کیا ہوا؟ توصیفی. اب ترجمہ آپ کریں, تیر چلائیں. مبینہ کے معنی ہوتے ہیں کھلی واضح, فاحشہ کے معنی ہوتے ہیں برائی, ایک کھلی برائی, ایک کھلی گمراہی یا برائی. العمل الصالح, دونوں جو ہے کیا ہے؟ رفع میں ہے. دونوں جو ہے واحد ہے, دونوں جو ہے مذکر ہیں, وہ کیا معرفہ ہے, اور دونوں جو ہے کیا ہے؟ مذکر. چاروں شرطیں پوری کر دی. اب جو ہے تیر چلائے. نیک عمل. نیک کام. نیک کام. ایک کہاں سے آئے گا برادر؟ ایک تو آئے گا نہیں, کیونکہ یہی اسی کے لیے تو ہم نیک کام. کہاں ہم نے ایک لگانا ہے یا کہاں نہیں لگانا. دیکھیں رجال مومنون و نساء مومنات. کسی پہ الف لام نہیں ہے, نکرہ ہو گئے, اور سب پہ پیش ہارے ہیں. دیکھیں رجالون پہ دو پیش ہے, مومنون پہ واو نون جو ہے وہ پیش کی علامت ہے, نساء پہ جو ہے پیش ہے, مومناتن پہ کلیئرلی دو پیش نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رفع کی حالت میں چاروں شرطیں پوری ہو رہی ہیں. جمع کے صیغے جمع کے ساتھ لگ رہے ہیں, مذکر کے صیغے مذکر کے ساتھ لگتے ہیں, مؤنث کا صیغہ مؤنث کے ساتھ لگا ہے. ڈبل جو ہے وہ جملہ آ گیا. اب جو ہے کچھ مومن عورتیں اور کچھ مومن مرد. کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی ایک لفظ لگا دیں, کیونکہ نکرہ ہے نا. نکرہ کے لیے ترجمے میں کوئی لفظ لگانا پڑے گا جو اس پہ حالت کے مطابق لگتا ہو. مثلا یہاں ہم ایک نہیں لگا سکتے کیونکہ جمع کا صیغہ ہے, کوئی بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ بھی جو ہے نہیں ہو رہا. یہاں پہ کچھ چند وغیرہ میں سے کچھ لگ سکتا ہے. اگلا دیکھیں سعید طیب. سعید کہتے ہیں مشکل کو, سوری مشکل, طیب اچھا, خوبصورت, خوشبو. تو اب یہ جو ہے دیکھیں دونوں جو ہے نصب میں ہیں, دونوں جو ہے واحد ہیں, دونوں نکرہ ہیں, اور یہ دونوں جو ہے کیا ہیں؟ مذکر. واحد. اچھا مذکر میں
ہاں جی کریں ترجمہ، تیر چلائیں. اچھی صحیح خوشبو، بنتے سعید کے میں نے خوشبو بھی ہوتا ہے وہ جو ہے اچھی یا جو ہے بہتر. اب اتنا کافی ہے، باقی کوئی یہ اچھی آپ نے خوشبو. ایکسرسائز یہ جو ہے آپ کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں ایکسرسائز، کیونکہ جو کرنی ہے آپ نے، میں نے 2-4 جملے کرانے ہوتے ہیں وہ کرا دیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو بونس میں جو ہے ان کا ٹرانسلیشن میں دے رہا ہوں، اس لیے مجھے فکر نہیں ہے. ہاں کسی نے ویسے اپنے طور پہ تسلی کرنی ہو تو وہ ضرور حل کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں جو ہے اصلاح کر دوں. باقی ہاں یہ ایک دیکھ لیتے ہیں. ایک بزرگ رسول اردو میں کیسے کریں گے؟ دیکھیں تیر چلائیں گے، تیر چلائیں گے، رسول کا ترجمہ پہلے ہوگا، بزرگ کا بعد میں ہوگا. رسول رسول اور بزرگ کی بزرگ کی عربی کیا ہوگی؟ ہاں بزرگ کے معنی ہوتا ہے بڑا، ضعیفن، عظیم، ایک عظیم بڑا جو ہے رسول وہ عظیم، عظیم. بھلی بات اسی طرح. چلے یہ مشکل والا اس میں تازہ گوشت ہے وہ میں کر لیتا ہوں. لحم کہتے ہیں گوشت کو، تازہ کہتے ہیں تری کو. اب اس کا کیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ لحمن تری، نہیں کیوں ہوگا اس میں کوئی ایک کوئی کچھ وغیرہ لگا جو میں ٹکرا کا لفظ ہوں. معرفہ ہوگا سر. اللحم الطریم، یہ اس طرح آئے گا. ہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کہاں پہ ہم نے دیکھیں ایک ہلکا بوجھ. یہاں تو میں نکرا لے آؤں گا، شاندار کامیابی پہ تو نہیں لاؤں گا. شاندار کہتے ہیں عظیم، وہ جو ہے عظیم، اور کامیابی کے معنی ہوتے ہیں فوز عظیم. اب یہ جو ہے الفتح عظیم، العظیم، دیکھیں نا شاندار کا ترجمہ جب ہم لے جائیں گے یہ اردو میں ہمیں معرفہ لگ رہے ہیں، لیکن ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایک کوئی کچھ چند نہیں آ رہا، اس لیے یہ جو ہے جب تیر چلیں گے تو یہ کیا لگیں گے؟ معرفہ. اب تو بہت ہی ٹائم کم رہ گیا، تو میں رسک نہیں لیتا کیونکہ ہم نے حدیث یا آیت جو بھی ہے وہ دیکھیں. یہ مشکل الفاظ آپ کے دے دیے جو اس میں استعمال ہوئے ایکسرسائز میں، اور ایکسرسائز بھی یہ آپ کو جو ہے یہ پیٹرن بتا دیا. آئیے حدیث مبارک کی طرف. آج کی حدیث بہت اچھی ہے. المومن غرن کریم، مومن جو ہے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا سراسر مہربان، نیک، اچھا ہوتا ہے. العنات من الآیہ، یعنی جتنی مہربانی ہوتی ہیں، عنایتیں ہوتی ہیں، اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. والعجلۃ، اور جو تیزی پھرتی ہوتی ہے. چار لفظ کی حدیث ہے. بچے کو یاد کرائیں، آپ خود یاد کریں، دوسروں کو بتائیں. اوپر والے دیکھیں صرف 3 لفظ کی حدیث ہے اور ایک وسیع آخری ہے. سید القوم، سید کہتے ہیں سردار، بڑا. قوم کا جو ہے فی سفر، سفر میں کیا ہوتا ہے؟ خادم، ان کا خادم. یہ جو کہتے ہیں خادمین، حرمین، شریفین، خدمت تو انہوں نے کیا کرنی، لیکن کہلاتے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے جو ہے خادم ہیں. کیوں؟ سید اس وقت ہوگا، سردار اس وقت بنے گا جب وہ قوم کا خادم ہوگا. تو وہ قوم کے خادم تو نہیں کہلاتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو جی حرمین کے جو ہے خادم. سید القومی فی السفر خادم، قوم کا سردار جو ہے وہ ہوتا ہے جو سفر میں ان کا خادم ہو، یعنی خدمت کرے، نہ کہ یہ کہ لوگ اس کی خدمت کریں. تو یہ آج کی حدیثیں تھیں. الحمدللہ یہ آپ کو اوریجنل جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ دکھا دی گئی ہیں، اور جو کتاب ہے وہ آپ کو میں بتایا. زاد الطالبین جو ہے یہ مستند حدیث کی تمام فقہ کے جو ہے اسکولوں میں، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں مختلف جو حدیثیں ہیں وہاں سے یہ ہم لیں گے. بونس پوائنٹ آپ کے یہی ہیں، یہ جو ابھی ہم سوال جواب کر رہے تھے ان کی یہ اردو، عربی، انگریزی سوری تو نہیں، یہ سارے جو ہے نا یہاں اس بونس میں آتے ہیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ نے اب یہ کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اب قرآن پاک میں
کوئی بھی حصہ کھول کے اس میں یہ دیکھیں کہ مرکب توصیفی آپ کو کہاں ملتے ہیں، اور اس کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو چاروں جو ہے حالت سے دیکھیں، حالت رفع میں ہے، نصب میں، جر میں ہے، دونوں لفظ، پھر یہ دیکھیں کہ آیا وہ جنس کے حساب سے جو ہے ایک جیسے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں عدد کے حساب سے ان میں مطابقت ہے، اور پھر وسعت کے حساب سے دیکھیں آیا وہ دونوں نکرہ ہیں یا دونوں معاص ہیں۔ اگر کسی دو الفاظ میں، دو لفظوں میں قرآن میں آپ کو یہ چاروں شرطیں ملتی ہیں تو سمجھ لیں وہ مرکب توصیفی ہے، سوائے ایک حالت کے، وہ یہ کہ اگر غیر عاقل کی جمع کا کوئی لفظ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ جو صفت آئے گی وہ مؤنث واحد کی آئے گی۔ بس یہ ایک آپ کو تھوڑا سا الجھائے گا، ایسا مرکب اضافی وہاں آپ شش و پنج میں پڑھ دیں گے کہ یہ دونوں تو جو ہے ایک جیسے نہیں لگ رہے لفظ، ایک مذکر لگ رہا ہے، ایک جو ہے وہ مؤنث لگ رہا ہے، ایک جمع لگ رہا ہے، ایک واحد لگ رہا ہے، وہ دو کنفیوژن، تو وہ اس کے لیے کلیہ آپ کو دے دیا، بتا دیا گیا۔ تو الحمد